السلام علیکم. آفاق فاروق کی کمیونٹی کے جو میں شو کا میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا ہے کمیونٹی کے حوالے سے، اس کے بیک گراؤنڈ میں اس پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں. مگر میں کمیونٹی کے ایشوز آج زیادہ ڈسکس نہیں کر سکوں گا. گزشتہ کافی عرصے سے ہماری کمیونٹی میں بڑے عجیب عجیب حادثات ہو رہے ہیں جو بڑے پریشان کن ہیں. گو کہ ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے بہت سی باتیں یقیناً، مگر ہم تسلیم نہیں کرتے. گزشتہ ہفتے ہماری کمیونٹی کے ایک نامور پاکستانی ڈاکٹر، ڈینٹسٹ ڈاکٹر شفیق، انہیں ان کی پروفیشن کے حوالے سے تو لوگ میرے خیال میں کم جانتے ہیں. ان کی شاعری، ان کی صحافت اور ان کی مضمون نگاری، کالم نگاری کے حوالے سے ان کی شہرت بہت پرانی ہے. نیو یارک میں رہتے ہیں. میں نے اتنے سادہ لوگ اپنی زندگی میں کم دیکھے کہ بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ امریکہ میں جو بہت امیر پروفیشن، رچسٹ پروفیشن ہے وہ ڈینٹسٹ کا ہے. مگر ڈاکٹر صاحب نے بڑی سادہ زندگی گزاری، کبھی پیسے کے پیچھے نہیں بھاگے. پرو ڈیموکریسی، پاکستان میں مارشل لاؤ کے خلاف، فوجی حکمرانی کے خلاف، فوجی مداخلتوں کے خلاف ڈاکٹر صاحب کا کردار ساری عمر یاد رکھا جائے گا. ڈاکٹر صاحب کے جوان سال صاحبزادے بالکل اچانک نوجوان چلے گئے. 80 سال کے، 78 سال کے ڈاکٹر صاحب اس عمر میں اس صدمے کے بارے میں غور کیجئے. یہ بس ایک باپ، ایک ماں ہی سمجھ سکتے ہیں اس درد کو کہ یہ کیسی تکلیف ہوتی ہے. دل سے دعا ہے کہ اللہ کسی دشمن کو، بدترین دشمن کو بھی اولاد کا دکھ نہ دے. اسی طرح نامور ریسٹورنٹ امریکہ کا پاکستانیوں میں کباب کنگ، کہ بچہ بچہ جانتا ہے اسے، شوکت، میرے بہت اچھے دوست. پہلے میں ان سے مہینے میں ایک دفعہ ضرور بات کرتا تھا، مگر جب سے ان کے ساتھ حادثہ ہوا ہے دل ہمت ہی نہیں ہو پاتی کہ کیا گفتگو کی جائے. ان کا جوان سال بیٹا 24 سال کا بائک چلاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا اور چلا گیا. پھر عمر شریف، میں اس پہ بہت ڈیٹیل میں آؤں گا. پہلے میں ایک خبر آپ سے شیئر کر لوں کہ جنرل اسمبلی یونائٹڈ نیشن میں ڈسکرمنیشن اور ریسزم کے خلاف ایک بل پاس ہوا ہے. اس میں ایک دکھ کی خبر یہ ہے کہ اس بل کے حق میں 106 ووٹ پڑے. مخالفت میں جو ووٹ پڑے 14 ووٹ مخالفت میں ہیں. اس میں ہیومن رائٹس کا علمبردار، چیمپئن، برطانیہ، میرا ملک امریکہ، فرانس، جرمنی، نیدرلینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا شامل ہیں. اور جو ملک ایبسنٹ تھے، ریسٹ آف دی یورپین کنٹری کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایبسنٹ تھے. اس بل کے مخالفت میں 14 ووٹ پڑے، 44 میرے خیال میں غیر حاضر تھے، 29 خاموش رہے. بہت لمبی ڈیٹیل ہے مگر میں اس پہ نہیں جاؤں گا. میں آپ سے عمر شریف کی موت پر گفتگو کروں گا. گو کہ حادثہ گزر گیا. شریف ساؤتھ ایشیا کے کامیڈین لیجنڈ چلے گئے، اور جس طرح گئے وہ حیران کن بھی ہے، پریشان کن بھی، اور ہم سب کے لیے کہیں باعث شرمندگی بھی. یہ بھی درست ہے کہ موت زندگی کی ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار یا مفر ممکن ہی نہیں. یہ واحد مستقبل کی پیشن گوئی ہے جو پورے یقین کے ساتھ کی جا سکتی ہے کہ ہر شے و مخلوق کو فنا ہے، کسی کو دوام نہیں. مگر اس سچائی کے
باوجود انسان کی حرص، اس کی لالچ، ہوس ہے کہ اسے قرار ہی نہیں، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ وحشت مزید بڑھتی نظر آتی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ کہ موت جس کے بارے میں کبھی اطہر نفیس نے کہا تھا، وہ اگلا موڑ جدائی کا، اسے آنا ہے وہ تو آئے گا، مگر آج تو اپنی راہوں میں بے مثل چمن آ رہی ہے۔ وہ اگلا موڑ جدائی کا، اسے آنا ہے وہ تو آئے گا، مگر آج تو اپنی راہوں میں بے مثل چمن آ رہی ہے۔ کہتے ہیں احتیاط، تدبیر، پرہیز اور حفظ ما تقدم کے لیے، حفظ ما تقدم سے موت کو بھی ٹالا جا سکتا ہے، مگر اس اہتمام کے لیے صبر، تحمل، برداشت جزو لازم قرار دیے گئے ہیں۔ اور بدقسمتی سے ہم بطور قوم ان خصوصیات و خوبیوں سے یکسر ہی عاری نظر آتے ہیں۔ عمر شریف زندگی کے لیے موت سے لڑتے لڑتے کیسے ہارے، کس نے کیا کردار کیا، اس پر گفتگو سے پہلے ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا، ہم بطور قوم حادثے کے بعد ہی نوحے مرثیے پڑھتے ہیں، ماتم سینہ کوبی کرنے کے لیے مشہور ہیں، مگر قبل از وقت اپنے کردار کی ادائیگی سے یکسر عاری اور منکر ہیں، انکاری ہیں۔ یوں حادثات، سانحات ہمارا قومی مقدر بن چکے ہیں۔ موضوع پر گفتگو سے پہلے جان ایلیا کی انسانی فنا و موت پر ایک انتہائی خوبصورت، تھاٹ فل مگر پرتغزل غزل کے چند اشعار بھی سنتے چلیے کہ شاید دل کو چھو جائیں۔ رقص ہے رنگ پر رنگ، ہم رقص ہے، رقص ہے رنگ پر رنگ، ہم رقص ہے، سب بچھڑ جائیں گے، سب بکھر جائیں گے، سب بچھڑ جائیں گے، سب بکھر جائیں گے، کتنی دلکش ہو تم، کتنے دلجو ہیں ہم، کتنی دلکش ہو تم، کتنے دلجو ہیں ہم، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ ہے غنیمت کے اسرار ہستی سے ہم، ہے غنیمت کے اسرار ہستی سے ہم، بے خبر آئیں گے، بے خبر جائیں گے۔ عمر شریف چلے گئے، جانے والوں کو کوئی نہیں روک سکتا، مگر ہمیں یہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ کون کیسے گیا اور کیوں گیا۔ ہم سب کو اچانک ان کی بیماری کی خبر ایک تصویر سے ملی ٹویٹر پہ، داڑھی بڑھی ہوئی اور بڑے لاغر بیمار نظر آئے۔ پہلے تو کسی کو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ عمر شریف ہیں۔ بہرحال پتہ چلا کہ وہ شدید بیمار ہیں، اور پھر آغا خان ہاسپٹل سے ان کی پہلی خبر آئی، اور پھر اچانک ایک ہماری نامور اداکارہ ہیں ماضی کی، ریما، انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ انگلش میں ڈالی جس میں انہوں نے بتایا کہ جی عمر شریف سب کانٹیننٹ کے لیجنڈری کامیڈین شدید بیمار ہیں، اور ان کا انتہائی ہائی رسک کی ہارٹ کا پروسیجر جو ہے میرے شوہر ڈاکٹر طارق صاحب نے کرنے کا عہد کیا ہے، اور سب سے دعا ہے کہ وہ دعا کریں کہ میرے شوہر کے ہاتھوں عمر شریف کو نئی زندگی ملے، صحت ملے۔
پھر پاکستانی میڈیا پہ ہر طرف طارق شہاب اور اداکارہ ریما. طارق شہاب ایک کارڈک ڈاکٹر ہیں ورجینیا میں اور ریما سب جانتے ہیں. تو اس کے بعد پاکستانی میڈیا میں جگہ جگہ یہاں تک کہ مڈل ایسٹ کے اخباروں میں کہ جناب ہائی رسکی پروسیجر جو ہے طارق شہاب کریں گے اور سارے انتظامات وہ کر رہے ہیں، لے کے بھی وہ جا رہے ہیں سارا کچھ. پھر گورنمنٹ آف سندھ نے ان کو ایئر ایمبولینس کی سہولت کے لیے $1,70,000 ریلیز کرنے کا اعلان کیا. میں شارٹ کرتا جاتا ہوں. آغا خان ہاسپٹل میں تھے، ایئر ایمبولینس یہاں سے پہنچ گئی، مگر ان کی حالت بتاتے ہیں کہ وہ درست نہیں تھی. 2 دن تقریباً شاید ایئر ایمبولینس کھڑی رہی، اور وہ تو پیسے لے کے گئی تھی، کاروبار ہے یہ، وہ تنگ بھی کر رہے ہوں گے، پیسے بڑھ رہے تھے. اور یہاں طارق شہاب کے حوالے سے پاکستان میں اور امریکہ میں دنیا بھر میں کہ جی وہ سارے انتظامات کر رہے ہیں، مگر یہ سب سچ نہیں تھا. طارق شہاب کے بارے میں مجھے ایسے پتہ چلا کہ امریکن پاکستانی ڈاکٹر ایسوسیشن کے کچھ ڈاکٹر جو کارڈک سرجن ہیں، کارڈیو ویسکولر کے حوالے سے ان کا نام ہے، انہوں نے مجھے کالیں کی اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ طارق شہاب نے یہ اعلان کیا. میں نے کہا میں نے سنا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے. تو کہنے کہ آپ کو یہ کیا علم ہے کہ طارق شہاب یہ جو مائٹرا کلپنگ کہلاتی میرے خیال میں جو پروسیجر ہے وہ تو یہ جانتے ہی نہیں ہیں، یہ ان کا کام ہی نہیں ہے، اور یہ تو بہت مخصوص فیلڈ ہے اور مخصوص لوگ کرتے ہیں. میری لینڈ کے ایک نامور کارڈک سرجن نے میرے ایک دوست کو فون کیا، میں بھی انہیں جانتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یار بڑے ظلم کی بات ہے کہ جو کام آتا نہیں ہے اس کا اعلان کرنا اور اس کے کریڈٹ لینے کی کوشش کرنا. اور پھر دوسرے انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ ابھی عمر شریف چلے نہیں ہیں وہاں سے، کہ جو حالت ہے ان کی، انہیں یہاں لانا ہی انتہائی خطرناک ہوگا. اور ایک دل کا ڈاکٹر یہ سب سمجھتا ہے طارق شہاب یہ کیوں کر رہے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اچھا میرے علم میں یہ ہے کہ طارق شہاب کے اور ریما کے سامنے آنے سے بہت پہلے سے ان کی بیگم زرین وہ میرے کچھ دوستوں سے رابطے میں تھیں، معلومات لے رہی تھیں اور گفتگو کر رہی تھیں. انہوں نے یہاں پر اپنے کچھ جو وہاں کے میڈیکل رپورٹس تھیں وہ بھی بھجوائی تھیں. مگر جب طارق شہاب اور سارے لوگ یہ بیگم ان کی ریما صاحبہ سامنے آئیں تو وہ لوگ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے. اور طارق شہاب کے اور ان کی بیگم کی یہ جو انٹرپشن تھی اس کے حوالے سے عمر شریف کی بیگم نے میرے دوستوں کو بتایا کہ جی ہمیں ڈائریکٹ فون آیا ہے کہ ہم مدد کرنا چاہتے ہیں. تو ان کا نام بھی ہے، وہ خود بھی اس فیلڈ میں ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب کہ ہم یہ خود کر سکتے ہیں. جیسا کہ ریما نے ٹویٹ بھی کیا اور پوری دنیا میں وہ خبر بھی چھپی، اور پاکستانی میڈیا میں یہ لوگ مکمل طارق شہاب صاحب جو ہے یہ امپریشن بھی دیتے رہے مسلسل، یعنی کہ میڈیا کی زینت بنے رہے. اس دوران ایمبولینس پہنچ گئی اور ہم لوگوں نے، آپ سب نے سنا کہ جی ان کو ڈال کے لے کر آ رہے تھے امریکہ، راستے میں جرمنی میں اسٹاپ اوور کرنا تھا. تو وہاں اترے تو ان کی حالت خراب ہو گئی اور ہاسپٹل چلے گئے. یہ عام لوگوں کو تو یہ پتہ ہے، مگر بتانے والوں نے پھر یہ بتایا کہ جناب جب انہیں لے کے گئے تو شاید آغا خان ہاسپٹل کو پتہ نہیں چلا کہ ان کا انفیکشن بہت ہیوی ہو چکا تھا. اور جب وہ جرمنی ہاسپٹل میں لے کر گئے، ان کی حالت راستے میں کوئی 1 گھنٹے بعد خراب ہو گئی تھی، تو پتہ چلا ان کو نمونیا ہو چکا ہے. جیسے کہ ڈاکٹروں نے بتایا اپنی گفتگو سے کہ ان کا لے جانا خطرناک ہوا، وہی ہوا. اچھا پھر نکلنے سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے اسی وجہ سے ایمبولینس وہاں رکی رہی اور اس نے بڑا شور بھی مچایا کہ ان کا ڈائلیسس بھی ہو گیا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. جو کارڈک ڈاکٹرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب ڈائلیسس ہوتا ہے تو اس کا سارا اسٹرین ہارٹ پر پڑتا ہے اور اس میں سفر تقریباً ناممکن ہوتا ہے. اچھا اس کے اوپر جب ہنگامہ شروع ہوا سوشل میڈیا پر، لوگوں نے ڈاکٹر طارق شہاب پر اور ریما پہ الزامات لگانے شروع کیے مختلف پوسٹوں پہ. ریحان صدیقی ہیوسٹن میں انہوں نے سب سے زیادہ پوسٹ پہ جا کے کیا، اور لوگوں نے بھی. تو پھر میں نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر طارق شہاب سے ڈائریکٹ بات کی جائے. میں نے انہیں فون کیا.
تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا ہے یہ وہ؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں موت کا تو دن معین ہے، مقدر ہے، اور موت سے تو کوئی، جیسے میں نے بھی پہلے کہا کہ کوئی مفر نہیں ہے، ان کا وقت آ گیا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایز اے ڈاکٹر، پروفیشنل ڈاکٹر، آپ ڈائریکٹ یہ بات کیا مریضوں سے کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں؟ حفظ ما تقدم بھی تو کوئی چیز ہے نا، اور آپ کو تو یہ پروسیجر ہی نہیں آتا تھا۔ کہنا ہاں مجھے تو نہیں آتا تھا، میں نے تو کبھی نہیں کہا۔ میں نے اس وقت ان سے بحث نہیں کی کہ میرے پاس پروف موجود ہیں، خبریں موجود ہیں، اور آپ نے پورا امپریشن میڈیا پر دیا ہے بیٹھ کر۔ اس میں پاکستان کے میڈیا کی بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ جو یہاں سے کہہ دیتا ہے اسے سنا دیتے ہیں، جبکہ ہر میڈیا آؤٹ لیٹ کا یہاں رپورٹر ہے، اس کے ذمہ کبھی کام نہیں لگاتے کہ ذرا آپ ذرا اسٹوری ڈگ آؤٹ کر لیں، دیکھ لیں کہ یہ معاملہ کہاں ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، اور کتنی سچائی ہے۔ بہرحال طارق شہاب صاحب سے پھر میں نے اگلا سوال پوچھا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جب ڈائلیسس ہو جاتا ہے تو اسٹرین ہوتا ہے ہارٹ پر، تو آپ نے کیسے اجازت دی؟ انہوں نے کہا جی آپ کو اتنی بات خود سمجھ، اور یہ بات درست کہتے ہیں کہ یہ تو آغا خان کو دیکھنا چاہیے تھا نا کہ انہوں نے کیسے پیشنٹ کو ریلیز کر دیا، اور ایئر ایمبولینس میں بھی پروفیشنلز ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اٹھایا۔ تو میں نے کہا یہ جا رہا ہے کہ 1,70,000 کی جو ایمبولینس لی گئی اس کے بھی سائن آپ نے کیا ہے، لوگ اس پہ شک کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں نے کوئی ڈائریکٹ سائن نہیں کیے، میرے تھرو کوئی پیمنٹ نہیں گئی ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان سندھ اور ایئر ایمبولینس کی جو کمپنی ہے ان کے درمیان معاملہ ہے، پیسے ان کے پاس ہی ڈائریکٹ آئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کچھ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جس پروسیجر کے آپ 75 سے 70,000 ٹوٹل 65,000 70,000 کا کہتے ہیں کہ جی ٹوٹل آپ خرچہ جارج واشنگٹن ہاسپٹل میں کر رہے تھے، وہ پروسیجر تو آپ کے ہی فیلڈ کے لوگ، آپ کے پاکستانی ہمارے بتاتے ہیں کہ اوکلاہوما میں اور میری لینڈ میں، ورجینیا جہاں ڈاکٹر طارق شہاب رہتے ہیں، برابر میں یہ 22,000 میں ہوتا ہے۔ ان کا جی میرے علم میں اس میں نہیں ہے، جو مجھے پتا تھا میں نے وہ کرایا۔ میں نے کہا آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ سارا کام آپ خود کر رہے ہیں، کہ لئے میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا، حالانکہ سارا امپریشن موجود ہے، سب کو معلوم ہے۔ ہوا یہ کہ جب انہوں نے میڈیا پر اپنے آپ کو پروموٹ کر لیا، دونوں میاں وائف اینڈ ہسبینڈ نے، اور ساری ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی، تو اس دوران سب سے پہلے تو پتہ چلا کہ سارے انتظامات کا جو یہ اعلان کر رہے تھے، عمر شریف مرحوم کی بیگم یہاں لوگوں کو، میرے پاس آئیڈیو موجود ہیں، وہ سارے لوگوں کو فون کر کے اپنی رہائش کے لیے درخواستیں ڈال رہی تھیں کہ 1 مہینہ تقریباً رہنا پڑے گا، ہوٹل بہت مہنگے ہیں واشنگٹن میں، اور میں اکیلی رہنا بھی نہیں چاہتی اور میں افورڈ بھی نہیں کر سکتی، تو مجھے کہیں ایسا انتظام کر دیا جائے کہ میں صرف رہ سکوں، کھانا پینا میں اپنا خود کر لوں گی۔ گو کہ عمر شریف کے یہاں درجنوں دوست رہتے ہیں جو اس کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے مجھ سے خود کہا کہ کاش مجھے پتا ہوتا تو میں اکیلا خرچہ اٹھا سکتا تھا۔ ڈاکٹر طارق شہاب صاحب نے کیا کیا کہ جب سارا کچھ اپنے نام کر لیا تو انہوں نے اپنے ایک دوست ڈاکٹر عاصم شاہ، سائیکارٹسٹ ہیں، ہیوسٹن میں رہتے ہیں، بہت نامور آدمی ہیں، انہیں فون کیا کہ جی اپنا سے کہو کہ وہ فنڈ ریزنگ کریں۔ ڈاکٹر عاصم شاہ نے ویلفیئر سوشل کمیٹی جو ہے اپنا کی، اس میں ایک جو رکن ہے، پہلے وہ چیئرپرسن بھی رہی ہیں ڈاکٹر عائشہ ظفر، جو اس سال 2023 کے پریزیڈنشل الیکشن بھی لڑ رہی ہیں جو اس وقت ہو رہا ہے، ان کو فون کیا، اور وہ نون بھی بہت زیادہ ہیں اس حوالے سے کہ جی عمر شریف کے لیے اگر ہم کچھ فنڈ ریزنگ وغیرہ کر سکیں، اور طارق شہاب جو ہیں وہ اس کو سارا دیکھ رہے ہیں اور سارا کر رہے ہیں۔ بہرحال اس میں جو سوشل ویلفیئر کمیٹی کے چیئرپرسن ہیں ہمارے اچھے دوست ڈاکٹر ساجد چودھری، اورلانڈو میں رہتے ہیں، پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اپنا کے، ان سب نے مل کے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ کرنے کو تیار ہیں، گو کہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، مگر ہم جو بھی پیسہ جمع کریں گے وہ اپنا کے تھرو کریں گے، تو اس کا ایک آڈٹ کا سسٹم ہے، تو اس کا ہی اکاؤنٹ بنانا پڑے گا، مگر ہم کسی فرد کے حوالے نہیں کریں گے کیونکہ جواب دہی کا مسئلہ ہے، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے، وہ میں بتاتا ہوں۔ وہ پیسہ ہم ڈائریکٹ ہاسپٹل کو جہاں جہاں خرچ ہوگا، پھر اس دوران ان کے مطالبات بھی بڑھتے گئے کہ دیکھیں ایئر ایمبولینس پہ بھی شاید پیسے زیادہ دینا پڑ جائیں تو اس کے لیے بھی کرنا پڑے گا، اور اپنا کے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں امپریشن یہ تھا کہ ان کے بیگم کے ٹھہرنے کا انتظام یہ سارا کچھ طارق شہاب صاحب نے اور ریما نے اپنے ذمہ لیا ہے، جبکہ صورتحال یہ نہیں تھی۔
جب میں نے اپنا کے لوگوں سے پوچھا کہ براہ راست دینے کا لفظ کیوں استعمال ہوا کہ ہم کسی فرد کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ طارق شہاب جو ہیں ایک موقع پر ایک کنونشن، سالانہ جو اپنا کا کنونشن ہوتا ہے اس کی پبلیکیشن کمیٹی کے چیئر تھے، جو اشتہارات جمع کرتی ہے، میگزین پبلش کرتی ہے، تو اس میں اشتہارات وغیرہ آتے ہیں، تو انہوں نے ایک کمپنی سے $8,000 ڈائریکٹ لے کر اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے۔ جب یہ بات سامنے آئی کہ بھئی $8,000 آپ نے کیسے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا، انہوں نے کہا کہ جی میری وائف نے جو ریما نے پرفارم کیا تھا کنونشن میں، یہ اس کی قیمت ہے۔ تو کہا گیا کہ جناب یہ تو کوئی طے ہی نہیں ہوا تھا، اور یہ تو آپ کی درخواست پر ان کو موقع دیا گیا تھا پرفارمنس کا کہ اسٹیج پر آئیں، آپ کو اس کے بدلے ایک ٹیبل بھی دی گئی، کمرہ بھی دیا گیا۔ بہرحال اس پہ بڑا ہنگامہ ہوا، اور بورڈ آف ٹرسٹی کے ایک سابق چیئرمین نے تو بہت زیادہ اس پر وہ کیا، اور انہوں نے بہت مشکل سے ڈاکٹر طارق شہاب صاحب نے $2,000 واپس کیے اور 6,000 نہیں دیے۔ تو اس کی روشنی میں کہتے ہیں کہ جی ہم نے طے کیا کہ ان کے ہاتھ میں کیش نہیں دیا جائے گا۔ طارق شہاب صاحب یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جناب میں نے کبھی یہ کہا کہ میں خود پروسیجر کروں گا، جبکہ سارے ڈاکٹرز، میڈیا اور ریما کی پہلی پوسٹ یہ ظاہر کرتی ہے کہ ڈاکٹر طارق شہاب اپنے ہاتھوں سے یہ پروسیجر کریں گے۔ یہ اتنی بڑی نیگلیجنس ہے، اور یہ اتنا بڑا، میں تو اسے پرجری کہوں گا۔ موت تو بلا شبہ طارق شہاب آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ موت تو آنی تھی ان کی، مگر آپ وسیلہ بن گئے، آپ ذریعہ بن گئے۔ لوگ تو یہ ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ ایک پروفیشنل کارڈک ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اسے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پروسیجر 4 گھنٹے دور بنگلہ دیش میں بھی ہوتا ہے، 3.5 گھنٹے دور دبئی میں بھی ہوتا ہے، بھارت میں 1.5 گھنٹے دور ہوتا ہے۔ انہیں امریکہ تو لانے کی ضرورت نہیں تھی، اور درجن بھر ڈاکٹروں نے مجھے یقین کریں پہلے سے کہا تھا کہ ان کا لانا درست نہیں ہے یہاں پر، وہ اس حالت میں نہیں ہے۔ جس پہ طارق شہاب سے میں نے جب پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ پروسیجر تو اراؤنڈ میں بھی ہوتا ہے، یہاں لانے کی، کہ نہیں میرے علم میں نہیں ہے یہ بات کہ اراؤنڈ میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ جس پہ جب میں نے ڈاکٹروں کو بتایا مختلف کہ طارق شہاب یہ کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی ہنسی کی بات ہے کہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر کو یہ نہیں پتا کہ یہ پروسیجر اور کہاں کہاں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا خیر وہ جو بھی کہیں، اس میں دیکھیں طارق شہاب صاحب آپ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے میڈیا پہ آنے سے پہلے، بلکہ زرین بھابھی کو، عمر شریف کی وائف کو فون کرنے سے بھی پہلے، جو آپ اپنا کے پاس بعد میں گئے چندے کے لیے، آپ کو پہلے جانا چاہیے تھا، اور وہاں بتانا چاہیے تھا کہ ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے، ہمیں مل کر یہ اپنے ذمے لینا چاہیے، اپنا یہ رسپانسبلٹی لیتی، وہ آپس میں بیٹھ کے طے کرتے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے، یہ یہاں لے کر آنا ہے نہیں لے کر آنا ہے۔ مگر پاکستان میں بھی اب یہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں، اور یہاں تو بہت بڑے پیمانے پہ لوگ چھپ رہتے ہیں۔ میں نے اوپن کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ موت تو بلا شبہ برحق ہے، آنی ہی آنی ہے، مگر اسے حکمت عملی سے، اچھی تدبیر سے اور تحمل سے اگر اس کو دیکھا جاتا اور پیچھے رہ کر کام کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، تو شاید عمر شریف ہمارا لیجنڈری کامیڈین آج ہم میں موجود۔ سب سے دکھ کی اور انتہائی حیران کن، پریشان کن بات یہ بھی ہے کہ جب ان کی موت کی اطلاع آ گئی کہ وہ جرمنی میں گزر چکے ہیں، طارق شہاب اور ان کی بیگم نے کالے کپڑے پہن کر پاکستانی میڈیا پر بظاہر تو بڑا نوحہ پڑھا، ماتم کیا، مگر عین دوسرے دن جب ابھی لاش جرمنی میں ہی موجود تھی عمر شریف کی، انہوں نے اپنے گھر میں شازیہ منظور کا باقاعدہ شو کیا، گانے سنے، اور وہ شازیہ منظور جو اپنے ایک شو میں کہتی ہوئی میں نے خود سنی کہ مجھے بطور سنگر فلموں میں عمر شریف نے متعارف کیا، جو آج کل گا گا کر ناچتی ہیں، ناچ ناچ کر گاتی ہیں، انہوں نے ریما کے گھر میں ناچ ناچ کر گانا گایا۔ علامہ الحفیظ، کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک ڈاکٹر جو کتنا حساس سمجھا جاتا ہے اور جو اپنے ذمہ داری لیتا ہے پوری، میں کیا کہوں اس سے آگے؟ آپ لوگ فیصلہ کریں، جانے والا تو چلا گیا۔ اللہ حافظ۔